تو لگ بھگ یہ ملک اقلیتوں کے لیے اور اقلیتوں میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے، چونکہ وہ سب سے بڑی اقلیت ہے، یہ ملک ان کے لیے تنگ کیا گیا ہے. یہاں ہندو راشٹر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، آپریشنل ہے، ہاں فنکشنل ہے، یا اس کا اعلان نہیں ہوا ہے، رسمی نہیں ہے، رسمی طور فنکشنل نہیں ہے، اڈاپٹڈ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی، مگر فنکشنل ہے. آپ کے اقتصادیات پہ حملہ ہے، پہچان پہ حملہ ہے، عبادت پہ حملہ ہے، عبادیات پہ حملہ ہے، زندگی کا ہر وہ شعبہ جس سے زندگی کا یہ سلسلہ چلتا ہے اور جس سے قومیں پروان چڑھتی ہے، اشخاص پروان چڑھتے ہیں، قوم تو اجتماعی لفظ ہے، انسان پروان چڑھتا ہے، وہ سارے معاملات مسلمانوں کے لیے تنگ کیے گئے. حکومت میں اس وقت مسلمان کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. پچھلے 10 سالوں سے 11 سالوں سے مسلمان حکومت کے لیے اچھوت ہے، یعنی ان کو حکومت میں جگہ نہیں دی جا سکتی. آپ رہیے دوسرے درجے کے شہری، آپ رہیے، آپ کے کچھ محدود حقوق رہیں گے. اگر آپ ان محدود حقوق میں راضی ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان محدود حقوق میں راضی نہیں، اگر آپ بات کرتے اپنے حقوق کے بارے میں، آپ پہ لاٹھی برسائی جائے گی. وہ لاٹھی لٹرلی بھی لاٹھی ہوگی، وہ عدالت کے ذریعے بھی اور پولیس کے ذریعے بھی وہ لاٹھی ہوگی، لیگلی بھی وہ لاٹھی ہوگی، حکومت کے ذریعے بھی وہ لاٹھی ہوگی. تو حکومت میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. اکثر مائنورٹیز کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک نام کا ایک مائنورٹی سے وابستہ ہمارا ایک وزیر ہے، جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے جاب کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ مسلمان دیکھ لیجئے، کرسچنز دیکھ لیجئے، سردار جو ہماری جماعت ہے، برادری ہے، ان کے نام پہ بھی ہے تھوڑی بہت وہ دکھانے کے لیے، وہ شو پیس ایک ہے. مگر آپ دیکھ لیجئے حالات جو ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے وہ اچھوت ہے حکومت کے لیے، یعنی ان کے لیے حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہے. پھر آپ دوسرے درجے کے شہری ہیں، آپ حکومت کا حصہ نہیں ہو سکتے. ہاں آپ محکوم ہو سکتے. محکوم ہوتے ہوئے آپ کے کچھ تھوڑے بہت حقوق ہیں، اگر آپ ان پہ راضی ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے. مگر آپ دیکھیے باقی ساؤتھ کو چھوڑ کے اور بنگال کو چھوڑ کے، وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے جو ایگزسٹنشل وہ رائٹس ہوتے ہیں، ان پہ بھی اب حملہ ہے. وہ آپ کی معاش اکانومی پہ. ایک چیف منسٹر، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سٹنگ چیف منسٹر اعلاناً یہ کہتا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کا اکنامک بائیکاٹ کیا جائے، بلکہ ان پہ ضرر اور نقصان امپوز کیا جائے. جہاں پہ ان کی اجرت 5 روپے بنتی ہے، ان کی اجرت کو کم کر کے صرف 4 روپے دیے جائے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ایک سٹنگ چیف منسٹر کہتا ہے کہ اگر مسلمان کی محنت کا اس کی اجرت 5 روپے بنتی ہے، اسے 5 روپے نہ دے، آپ 4 ہی روپے دیں، 3 ہی روپے دیں، تاکہ اسے اکنامکلی اس پہ زخم پہنچایا جائے، اقتصادی طور پہ اسے زخم پہنچایا جائے. اور کشمیر میں اس بات کا، حالانکہ میں اس کا مخالف ہوں، کل بھی وہ بات میں نے کہیں پہ کی، ایک سیڈسٹک، وہ راضی نہیں ہے ان حالات سے، مگر وہ ایک سیڈسٹک، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اکثریت، یہ اقلیت ہے کشمیر میں، جو سیڈسٹک اس میں سے وہ سیٹسفیکشن لیتی ہے. اب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا. ان نے کبھی ہمارے بارے میں بات نہیں کی، ان نے کبھی ہمارے معاملات کے بارے میں سنجیدگی نہیں دکھائی. اب ان پہ بھی گزر رہی ہے. یہ کشمیر میں شاید ایک چھوٹی سی منسکیول مائنورٹی ہے، وہ ان حالات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب جو ہم پہ گزری تھی اب ان پہ گزرے گی اور گزر رہی ہے. شاید ان کو احساس ہو کہ کشمیر پہ کیا گزر رہی تھی. اب شاید ان کو احساس ہو کہ ان کی غلطیاں کہاں پہ تھی. میں اس میں راضی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کوتاہیاں ہوئی، اور بے شک ہوئی. جو مائنورٹیز ہے، میجورٹی بھی، یہ ہندوستان ایک ووکل مائنورٹی کی میراث نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے. یہ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ میجورٹی میں جو دکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ہندو میں بھی میجورٹی میں نہیں ہے. ہاں وہ ووکل ایک مائنورٹی ہے ہندو میں، پر جنہوں نے کنسولیڈیٹ کیا ہے اپنے فورس کو، ان کو چھوڑ کے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کوئی ہو. مگر آپ دیکھیے جو کشمیر پہ گزر رہی تھی، وہ اب مسلمان کے ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی گزرتی ہے. آپ کو انتظامیات سے باہر کیا جا رہا ہے، ایڈمنسٹریشن سے باہر کیا گیا ہے.
آپ کی اکانومی کو ہرٹ کیا جاتا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کو اٹیک کیا جاتا ہے. آپ کی نہ صرف اکانومی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, پہلے آپ کو حکومت میں برداشت نہیں کیا جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اگر صرف آپ اپنی آئیڈینٹی لیتے گھومیں, اکانومی ہے نہیں آپ کی, حکومت کے معاملات میں آپ کا عمل دخل ہے نہیں, اب آپ کی آئیڈینٹی بچی ہے, اس آئیڈینٹی پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے. چاہے وہ کشمیری 17 سال کا ایک نوجوان کیوں نہ ہو اتراکھنڈ میں, چاہے اخلاق نام کا بزرگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ سنبل کیوں نہ ہو, چاہے اس طرح کی کتنی لنچنگز کیوں نہ ہو. یہ اکنامک لنچنگز نہیں, یہ آئیڈینٹی پہ لنچنگ ہے. اکنامی تو اس سے اوپر ہے, آپ کی اکنامی کو تباہ کر دیا گیا, اس کے بعد آتی ہے آپ کی آئیڈینٹی, اس کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا. اٹ از اے فنکشنل رائٹ ونگ نازی ہندوتوا سوسائٹی فنکشننگ. اس کے بعد آپ کا کیا بچتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ ہر جگہ سے مایوس ہو کے ایک جگہ پہ, اور جو کامل شیلٹر ہے, جو کامل وہ جگہ ہے جہاں سے نہ صرف آپ کو سکون ملتا ہے بلکہ ہمت بھی ملتی ہے, امید بھی ملتی ہے. آپ اپنے دین کی طرف مڑتے ہیں, آپ وہ ہمت پھر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈھونڈتے ہیں. آپ کے اس ادارے پہ بھی حملہ ہے, خداوند تعالیٰ کے بارگاہ پہ بھی حملہ ہے, جس حوالے سے آج یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی سٹیزنشپ دوسرے درجے کی سٹیزنشپ کی لیول پہ آپ کی اکانومی برداشت نہیں کی جائے گی, وہ بھی ختم کی جائے گی. اس کے بعد آپ کی بچتی ہے آئیڈینٹی, اس پہ بھی حملہ کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کا بچتا ہے ایک سکون کی جگہ, ایک ریفیوج کی جگہ, وہ عبادت گاہ, وہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا, اور اس پہ بھی حملے کیے جاتے ہیں. یہ سب فنکشنل ہے, یہ سب آپریشنل ہے. اس کے بعد کس ہندوتوا راشٹر کی آپ بات کر رہے یا انتظار کر رہے؟ میں کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, بنگال کو آپ نکال دیجئے اور جنوب ساؤتھ کے کچھ ریاستوں کو آپ نکال دیجئے. یہ حقیقت ہے اس وقت ہندوستان کی مسلمانوں کے لیے اور دوسری مائنورٹیز کے لیے. پچھلے کرسمس پہ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس جرأت مندی کے ساتھ ہوا. کوئی اس بارے میں ذکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے اور آپ ان گمراہ جوانوں کی حرکتیں دیکھ لیجئے. حضور کی شان میں کس حد تک گستاخیاں ہوتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, اس کو پیٹرنیج دیتی ہے گورنمنٹ, پولیس, عدلیہ, یا یہ سارے جو چیکرز ہیں, جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں, بلکہ انیبل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ رسمن ایک ہندوتوا راشٹر میں؟ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن کے خوف سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کو اس چیز میں تبدیل کریں گے, اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے, در حقیقت وہ لاگو ہو چکی ہے, وہ عمل میں ہے, وہ پریکٹس میں ہے. ہماری ذمہ داری ہے اب ان باتوں سے باہر آ جائے. کمنٹری بہت ہوگی, میں نے بھی ابھی جو کیا یہ کمنٹری ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم سبھی جانتے ہیں, میرے بعد بھی آنے والے بات کریں گے, وہ کمنٹری ہے, یہ سب جانتے ہیں. علاج کیا ہے, راستہ کیا ہے؟ اگر ادیب صاحب جیسے یا ہمارے ایسے ساتھی نجیب جنگ صاحب جیسے اس عمر میں اگر یہ اٹھ سکتے ہیں, حرکت کر سکتے ہیں, ہمارے جوان ریلوں کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ بزی کیوں ہے, بائکس کے ساتھ بزی کیوں ہے, پان کے ساتھ بزی کیوں ہے, ہمارے نوجوان رات بھر بریانی کے ساتھ بزی کیوں ہے, گوشت کے ساتھ بزی کیوں ہے, اپنے معاش کے ساتھ بزی کیوں ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ قرآن ہے. ان کی اتنی وسعت تھی, انہوں نے وہ انتظام کیا. جوانوں میں اس سے زیادہ وسعت ہے, اس سے زیادہ حساب لیا جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو نہ کوئی لڑائی کرنی ہے, نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے, نہ کوئی فساد کرنا ہے, اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پوری شدت سے کھڑا ہونا ہے. میرے بھائی نے کہا اب یہاں پہ کہ آپ کو بہانہ نہیں دینا ہے کہ آپ پہ کیس کیے جائے. میں ہر ایک بات سے متفق ہوں, اور ہزاروں رائے ہو سکتی ہے, آرا ہو سکتی ہے, ان کی رائے مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے, میری رائے شاید غلط ہو, مگر میں اپنی رائے سامنے رکھوں گا. کب تک آپ اس ڈر سے دبے رہو گے کہ ہم پہ کیس نہ کیا جائے؟ آپ کب تک وہ مہلت دیتے رہیں گے کہ ہم پہ کیس نہ کیا جائے, اس لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اور ایک ایک کر کے آپ سبھی کو یا لنچ کیا جاتا ہے, یا لاٹھی برسائی جاتی ہے, یا گولی چلائی جاتی ہے, عبادت گاہوں پہ حملہ کیا جاتا ہے, یا آپ کے حقوق ختم کیے جاتے ہیں, یا آپ کا معاش ختم کیا جاتا ہے, کمائی کا ذریعہ ختم کیا جاتا ہے. ایک ایک کر کے وہ سزا ہر کسی کو دی جا رہی ہے, جس سزا کے ڈر سے آپ خوف سے بیٹھے کہ ہم پہ وہ سزا وارد نہ کی جائے.
کرے کیس کرے کتنے کرنے ہو، بشرطے کہ آپ قانون کے حساب سے، امن کے حساب سے، اصول کے حساب سے اپنی لڑائی لڑے. یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. آپ کتنا بھی پرامن ہو، آپ پہ کیس کیا جائے گا، آپ اس کے لیے حاضر رہیے. آپ اپنے حق کی بات کو اس خوف سے نہیں دبا سکتے. بس ضرورت اس بات کی ہے ہاؤ ٹو اسٹینڈ ناؤ. کمنٹری ہو گئی، بہت کمنٹری ہو گئی. ہاؤ ٹو اسٹینڈ ناؤ. اصول کے لیے، جسٹس کے لیے کسی مسلمان کے لیے کھڑے مت ہوئیے، کسی کرسچن کے لیے کھڑے مت ہوئیے، کسی عیسائی کے لیے کھڑے مت ہوئیے. اگر ظلم مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئیے، جسٹس کے لیے کھڑے ہوئیے. اگر ہندو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ جسٹس کے لیے کھڑے ہوئیے کہ اس ہندو کے ساتھ ظلم نہ ہو. کیا یہ ملک اس وعدے پہ نہیں بنایا گیا کہ یہ ویلیوز پہ چلے گا؟ اسی لیے مسلمانوں کی اکثریت نے تقسیم کے باوجود بھی اسی ملک کا انتخاب کیا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ملک جسٹس اور ویلیوز پہ چلے گا. ہمیں اس ویلیو اور جسٹس سسٹم کے قیام کے لیے اٹھنا پڑے گا. ہمیں ساتھیوں سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں کانگریس سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں سماجوادی سے بات کرنی پڑے گی، ٹی ایم سی سے بات کرنی پڑے گی. بھائی ہم لڑنا چاہتے، جسٹس کے لیے لڑنا چاہتے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ویلیوز کے لیے لڑنا چاہتے، اس ملک کے لیے لڑنا چاہتے. ہم اس ڈر سے باہر نکلنا چاہتے. لاٹھی کھانی پڑے ہم کھائیں گے، مگر آپ ساتھ چلیں. آپ کو جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی، جب الیکشنز ہوتے ہیں، بشرطے کہ آپ اصول کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اتنے سارے فورسز جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی ہندوستان میں یقین رکھتے ہیں جس ہندوستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، جس ہندوستان کا ہم خواب دیکھتے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے، اس کمنٹری کے سطح سے اب باہر آئے، اب علاج ڈھونڈنا شروع کرے، آرگنائز ہونا شروع کرے، کنسولیڈیٹ ہونا شروع کرے. بہت